पाकिस्तान या भारत एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम टिकट्स बुक हो गए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका कहते हैं कि फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दोनों टीम्स पर एक जैसा प्रेशर होगा। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हमारी तमाम तर तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर है। हमने गलतियां की, इसलिए भारत से पिछले मैचेस हारे, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। विकेट देखकर कल प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। स्ट्राइक रेट मैच की सूरत हाल पर मुनहसिर होता है। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारत के खेलों के साथ खिलवाड़ की एक और शर्मनाक कोशिश। एशिया कप के फाइनलिस्ट कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ रिवायती प्री फाइनल फोटो सेशन होने का इम्कान नहीं। इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई तकरीब शेड्यूल्ड नहीं है। ट्रॉफी के साथ कप्तान की तस्वीर के हवाले से हतमी फैसला मैच से कबल किया जाएगा। एशिया कप की रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान उमूमन टॉस से कुछ देर कबल ही ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान ने एशिया कप के दोनों मैचेस में टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी भारत के अंदर और दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी देंगे। कहते हैं कि इस साल एशिया कप इंतहाई यादगार रहेगा। शायकीन के जज्बे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। चेयरमैन पीसीबी के नाम लिए बगैर आईसीसी पर तनकीद, कहा कि मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। गुज़िश्ता रोज सूर्या कुमार यादव के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ को भी मैच फीस का जुर्माना किया गया। लड़कों जान लड़ाकर जीत कर दिखा दो, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते हारते बचा था। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया का तो जो पाकिस्तान को भारत से शिकस्त मिला है 2 मैच का, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल पूरा करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत के हमारा सर फखर से बुलंद कर देगा। हमारी टीम ये मैच जीतकर दुनियाई क्रिकेट को ये पैगाम दे कि हम हर तरह के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शाहीनों की फतह के लिए पुर उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी गुज़िश्ता 2 मैचेस में शिकस्त का बदला एशिया कप के फाइनल में लेंगी। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल टूर्नामेंट में दोनों टीम्स का सामना 2 बार हुआ और दोनों बार ही भारत फाते रहा। T20 फॉर्मेट में मजमूई तौर पर भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। दोनों ममालिक के दरमियान 2007 से लेकर अब तक सिर्फ 15 T20 मैचेस खेले गए, जिनमें से 12 बार भारत फाते रहा, जबकि 3 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान कसीर मुल्की इवेंट्स के फाइनल्स में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। भारत और पाकिस्तान ने 1985 के बाद से अब तक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के 5 कसीर मुल्की टूर्नामेंट फाइनल्स में एक दूसरे का सामना किया, जिनमें से 3 फाइनल पाकिस्तान ने जीते, जबकि 2 भारत फाते रहा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हमारे जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए। केपीके हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए? अफगान दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है? दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म रवैया क्यों? खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान खुद महफूज नहीं, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? CTD सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज कुर्बानियां दे रही है। सियासतदानों को भी अपना फर्ज अदा करना होगा। चाहते हैं कि सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौमी इत्तेहाद जरूरी है। तब्दीलियों के नाम पर दोस्त ममालिक से सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए। माजी में एक वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था। वजीर आजम के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ी कामयाबियां मिली। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। चीन के साथ CPEC 2 का आगाज वजीर आजम की मेहनत का नतीजा है। अंदरूनी सलामती के बगैर सिफारती कामयाबियां बेमायनी हैं।
چھپ کر کے کام نہیں ہوتا، آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب نے اپنی کارکردگی سے باقی صوبوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ دفتر میں بیٹھ کر نہیں، میدان میں اتر کر خدمت کر رہی ہوں۔ کیمرے کے سامنے آنا پروجیکشن نہیں، عوام کو اعتماد دینا ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے۔ عوام کی خدمت سے بڑی کوئی سیاست یا عبادت، تنقید صرف پنجاب پر ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب کام کر رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے باقیوں کو تکلیف ہے۔ پنجاب کی کامیابیوں نے مخالفین کی سیاست کو بے نقاب کر دیا۔ دوسرے صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کاش ہماری بھی پنجاب جیسی حکومت ہوتی۔ باقی لوگ صرف پنجاب پر تنقید کرتے ہیں۔ نوکر شاہی نظام انگریز چھوڑ کر گیا، نون لیگ اس کی وارث ہے، پنجاب کی نہیں۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ دکھی لوگوں کی آواز بننا پیپلز پارٹی کا آئین ہے۔ پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن گیا۔ مشکل وقت میں کسانوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ گندم کسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری بات کوئی سننے والا نہیں۔ کسانوں کو پیسے نہ دے کر آج گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں کرونا آیا تو 1200 ارب امداد دی گئی، کاشتکار کو کچھ نہیں ملا۔ جاتی عمرہ میں بیوروکریسی کے ساتھ میٹنگ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ پنجاب نے رواں سال اسٹیٹ بینک سے سب سے زیادہ قرض لیا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کو جواب، کہا کہ چند صاحب آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کس ذہنی تناؤ میں ہیں یا پھر جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے فوری بعد سیلابی صورتحال اور بحالی کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ وزیر اعظم نے موٹر وے M5 کے دریائے ستلج میں سیلاب سے متاثرہ حصے کی بحالی کے لیے NHA کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا شگاف کی فوری مرمت کی جائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر احسن اقبال کو امدادی اور بحالی آپریشنز کی کڑی نگرانی اور جائزہ اجلاس بلانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کو مالی امداد کے لیے کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ جس کا پورا مکان گرا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جزوی طور پر متاثرہ مکان کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ بڑا جانور بہنے پر 5 لاکھ، چھوٹا جانور بہنے پر 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ کسان بھائیوں کے نقصان کا بھی پورا ازالہ ہوگا۔ پنجاب میں سیلاب سے 3,775 دیہات کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیل جاری کر دی۔ امداد کا طریقہ کار بھی وضع۔ متاثرین میں رقم کی تقسیم کے لیے موقع پر بینک آف پنجاب کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ نقصان کی حتمی تصدیق تحصیل کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے جنیوا سے ہوتے ہوئے لندن پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات کر کے ان کی عیادت کی اور دورہ امریکہ اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ جنیوا میں نواز شریف کی صحت بہتر، چند روز میں وطن واپسی کا امکان۔ وزیر دفاع خارجہ آصف اور دفتر خارجہ سفارتی وفد میں شامل خاتون صلہ علم شمع جنیجو کی تصویر کے بعد وزیر دفاع نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ فیصلہ دفتر خارجہ کا تھا کہ کون کس نشست پر بیٹھے گا، جواب دفتر خارجہ دے سکتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ کمٹمنٹ ذاتی اور جذباتی ہے۔ دفتر خارجہ کا بھی شمع جنیجو سے اظہار لا تعلقی۔ بیان میں کہا کہ وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی نشست کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا نوٹس لے لیا ہے۔ متعلقہ خاتون کا نام وفد کی لسٹ میں نہیں تھا، جس کی منظوری نائب وزیر اعظم نے دی تھی۔ خواجہ آصف بولے کہ یہ خاتون وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئیں، وضاحت ضروری ہے۔ میں لندن میں بھی اس خاتون کو دیکھ چکا ہوں، پاکستان واپس جا کر اس معاملے پر انکوائری کرواؤں گا۔ احتجاج حق ہے مگر انتشار سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو امارات اور تنخواہیں کیسے دے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طلباء سے خطاب۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں تمام اشاریے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر بہت بہتر ہیں۔ 30% سے زائد آزاد کشمیر کے لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ فوج میں متعدد افسر اور جوان کشمیری ہیں۔ کشمیر کا مستقبل، کشمیر بنے گا پاکستان۔
اسلام آباد ہائی کورٹ آئندہ ہفتے کیسز سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری. جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل نہیں. 29 ستمبر سے 30 اکتوبر تک 8 ججز سنگل بینچز کیسز کی سماعت کریں گے. 3 ڈویژن 1 اسپیشل ڈویژن بینچ دستیاب ہوگا. سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی کسی ڈویژن بینچ کا حصہ نہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری جوڈیشل ورک. پیپلز پارٹی مکمل نظر انداز. اہم معاملات میں فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کرتی ہے. فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو گیا. نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں سائیڈ لائن. کراچی کی حالت خراب, انجن بھی بیٹھ چکا. امیر کراچی قبلہ درست کر لیں. MQM رہنما حیدر عباس رضوی کی تنقید. کہا کراچی قومی خزانے میں 70% ٹیکس جمع کرواتا ہے. بارش کے دوران کراچی ڈبو دیا گیا. حکمران سب اچھا ہے کا راگ الاپتے ہیں. امیر کراچی مرتضی وہاب صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا. روزانہ کی بنیاد پر اہل کراچی ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کا تر نوالا بن رہے ہیں. ایک سال میں 600 سے زائد جانیں ڈمپر مافیا کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں. کراچی شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ہمیں منفی چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC نیٹیجینی کے اطراف بھی مینگرووز لگانے جا رہی ہے. یہ پاکستان کا پہلا پارک ہے جو پانی کے اوپر تیر رہا ہے. پورٹ قاسم, ملیر اور KPT میں ایسے مینگرووز پارک بنا سکتے ہیں. باغ بن قاسم 130 ایکڑ کا, لیکن 130 افراد بھی نہیں آتے. ٹریٹمنٹ پلان نہ ہونے سے سمندر میں جانے والا پانی ٹھیک نہیں. ہم نے 2 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس قائم کرنے شروع کر دیے ہیں. منصوبے مکمل ہونے سے سیوریج کا پانی ٹریٹ ہو کر سمندر میں جائے گا. پیپلز پارٹی نے ریاضی کو شکست دے دی. 163 والا امیدوار جیت گیا, 193 والا ہار گیا. الیکشن کمیشن کو تمام شواہد دیے لیکن فیصلے ہمارے خلاف دیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ فارم 47 والی جعلی وفاقی اور صوبائی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی.